اچھا اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے. اے اللہ تیرے عجائب قدرت عجیب در عجیب ہیں. کتنے عجیب ہیں. آپ سے میں کہتا ہوں حوض میں یا مسجد کا بھی حوض ہے, جاؤ ایک چادر اس کے اوپر بچھاؤ, ٹاول لے کر کے بچھاؤ, کتنی دیر تک وہ پانی پر کھڑا رہے. ٹاول چادر اس کی موٹائی کتنی ہے, بہت پتلی سی ہے, وہ میں آئے گی, لیکن وہ آپ کے اس پانی پر ٹھہر نہیں سکتی. اگر آپ کہیں موٹی چیز میں بچھاؤں, موٹی چیز بچھا کر کے دکھاؤ, کتنی دیر وہ رک سکے گی, نہیں رک سکے گی. اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا, اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کر رہی ہے. سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھودا جائے پانی ہی ہے. ہم بھی تو بورول جو نکالتے ہیں زمین کو کھودنے کے بعد پانی آتا ہے. اب پانی پر اس زمین کو بچھایا رب تبارک و تعالیٰ نے, کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے, کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے. سب سے بڑا وزن تو ان مشرکین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے ہیں. یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں, یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے. پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن اس پر وزن ہے یہ, لیکن کبھی بھی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا. والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کر گاڑ دیا ہے. اب اس کی تحقیق اس زمانے میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک تحقیق اپنے استاد کے پاس پڑھی تھی. صفا مروہ کے بارے میں اختلاف چل رہا تھا. یہودی حکومت نے صفا مروہ کو پوری طور پر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی, اور الگ سے انہوں نے مسعی بنایا صحیح کرنے کا. تو اختلاف علماء میں تھا کہ انہوں نے زیادہ چوڑا کر دیا. اسی زمانے میں یہ تحقیق ہوئی پہاڑ جو ہے اس کا وجود زمین پر کیسا ہوتا ہے. ان سعودیوں نے کہا پہاڑ ایسا اوپر شیپ میں ایسا ہوتا ہے, ٹرائنگل ہوتا ہے, اوپر سے کونا ہوتا ہے, نیچے چوڑا ہوتا ہے. ان سعودیوں نے کہا نیچے بھی یہ جڑیں چھوڑتا ہے, پھیلتا ہوا جاتا ہے, جیسے درخت اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا نیچے بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے, اس لیے ہم نے بازو میں بھی راستہ بنایا تاکہ صفا مروہ کی صحیح اگر ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہو رہی ہے. میرے استاد گرامی مصر کے ہیں, انہوں نے پوری اس پر تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی, چیلنج کیا, کہا پہاڑوں کو اگر کھود کر کے دیکھو ہمارا یقین یہ کہتا ہے. انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا پہاڑ اوپر سے جو اس طرح کے شیپ کا ہوتا ہے, ٹرائنگل اوپر سے, نیچے وہ جڑیں نہیں چھوڑتا بلکہ اندر جاتے جاتے اور باریک ہو جاتا ہے. اندر باریک ہوتے 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 بہت پتلا ہو کر نیچے تک جاتا ہے. میں نے پوچھا نیچے کتنی اندر تک ہے. انہوں نے کہا جو پہاڑ تمہیں اوپر دکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کا 1% ہے, باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے. یہ پہاڑوں کی اونچائی, یہ پہاڑوں کی جو اونچائی ہے یہ 1% ہے, 99% پورا نیچے ہوتا ہے. حیرت میں پڑ گئے اتنا نیچے پہاڑ ہے. ہاں یہی تو بات ہے, کیا تم دیوار میں جب میخ ٹھوکتے ہو تو اوپر کتنا دکھتا ہے اور اندر کتنا رہتا ہے. 2 انچ کا اگر ہم لے رہے ہیں میخ اور کیل تو اس کا منہ صرف اوپر تھوڑا سا, وہ بھی میں ہوگا, اور 2 انچ تک اندر وہ دیوار میں دھسا ہوا ہوگا. اور جب قرآن میں مولا نے فرمایا ہے زمین پر ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا ہے, آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ 9 گنا نیچے اندر تک موجود ہے. قرآن کس زمانے میں نازل ہوا؟ آسٹرونومی نہیں تھی, آسٹرولوجی نہیں تھی, زمین کے یہ جیو فزک نہیں تھے, آلہ جات نہیں تھے, تحقیق کے لیے مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں قرآن زمین کے اندر کی بات بتا رہا ہے. یہ عظیم معجزہ ہے قرآن کا میرے عزیزو. اسی لیے قرآن کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں, فکر کیوں نہیں کرتے. وہی ہے خالق کائنات جس نے اس پورے نظام کو بنا رکھا ہے.